बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखने वालों को राशिद तबीब का सलाम। नाजरीन, ख़बरें दो तीन हैं और लेकिन अदालत से नहीं, सियासत से ताल्लुक़ है इन ख़बरों का, पार्लियामेंट से ताल्लुक़ है और विकटें गिरने से ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के 9 रतन जो हैं उनमें से 2 रतनों की विकटें गिर गई हैं और ये विकटें किसी ने नहीं गिराई बल्कि वो हिट विकेट हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक क्रिकेटर हैं और उनके चाहने वाले भी क्रिकेट के फ़ैन हैं। वो हिट विकेट की इस्तिलाह को बहुत अच्छी तरह समझते और जानते होंगे। उस पर बात करेंगे कि वो हिट विकेट कैसे हुए। दूसरी ख़बर यह है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मामला जो है उस पर मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के नाकाम हो गए हैं। हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन ने जो तजावीज़ दी हैं वो ख़ुद को बचाने के लिए दी गई तजावीज़ का दर्जा रखती हैं जो मानी नहीं जा सकती, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि अपोजिशन ने कोई तरमीम पेश करने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, ना ही नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम लाने के लिए अपोजिशन ने दबाव डाला था, बल्कि ये हुकूमत की अपनी तजवीज़ थी। उन्होंने ख़ुद इनवाइट किया, ख़ुद पार्लिमानी कमेटी बनाई। अपोजिशन तो शुरू से हुकूमत से ताउन की ख्वाह है और पेशकश कर रही है और लिहाजा वो हुकूमत की दावत पर कमेटी में गई और मुज़ाकरात के अमल में शामिल हुई। लेकिन ज़ाहिर है जब मुज़ाकरात होते हैं, कमेटी बैठती है तो डेलिब्रेशंस होती हैं और कुछ लो और कुछ दो होता है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत को मौजूदा हुकूमत को कुछ इल्म नहीं है पार्लिमानी निज़ाम का, पार्लियामेंट के चलाने का, पार्लिमानी कमेटीज़ के काम करने का, लिहाजा वो ख़ुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस सिलसिले में कंप्रिहेंसिव बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, फटेफ लॉ मंजूर हो रहा है और अभी इसके 2 कवानीन मंजूर हुए हैं, बाकी के होने हैं और सेनेट में पेश हो गए हैं। जो मुआवनीन खुसूसी हैं उनका मामला कुछ अदालतों में है और कुछ को वज़ीर आज़म ने ख़ुद नोटिस दे दिया है, जबकि 2 को फ़ारिग भी कर दिया गया है। तफसील इस और जबकि इस सारी सूरत हाल पर हुकूमत के एक रुकन मोहिद मसूद ने मीडिया पर बड़ी सख्त और कड़ी तनकीद की है। और नाज़रीन, जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि इस्तीफ़े आने शुरू हो जाएँ या मांग लिए जाएँ और हुकूमती अरकान मीडिया पर तनकीद शुरू कर दें और उनके पास इसके अलावा और कोई चारा ना हो अपने डिफेंस का कि वो मीडिया को निशाना बनाएं और ये कहें कि मीडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो हमारा जो माजी का तजर्बा है वो ये है कि ये हुकूमत के आखिरी दिनों की निशानियां हुआ करती हैं। नाज़रीन, ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 साल मुकम्मल होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस तो कोई नहीं बता सके सिवाय इसके कि कोरोना लॉकडाउन बड़ा कामयाब रहा, स्मार्ट लॉकडाउन और कोरोना कम हो गया, उसके क्या फैक्टर से। उनके अपने इस बयान की नफ़ी उनके एक नौरतन ज़फ़र मिर्ज़ा का इस्तीफ़ा है। तो शुरू करते हैं बात। वज़ीर आज़म के 2 मुआवनीन खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया एंड्रूस ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ीर आज़म ने इस इस्तीफ़े को मंजूर करके उस इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि उनसे ड्यूअल नेशनलिटी की बेस पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है क्योंकि वो ड्यूअल नेशनलिटी रखते थे, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं दिया। ख़ास तौर पर ज़फ़र मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से इस्तीफ़ा मांगा और उन्हें ऑप्शन ये दी कि या वो मुस्तफ़ी हो जाएं या उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा। लिहाजा वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और बतौर इस्तीफ़ा मांगे जाने की वजह यह कि बतौर मामून खुसूसी सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा दिए गए टास्क मुकम्मल नहीं कर सके। कोरोना के मामले पर फैसल और असद उमर फ्रंट लाइन पर काम करते रहे, लेकिन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा अद्वियात की कीमतों में न सिर्फ काबू पाने में नाकाम रहे बल्कि उसमें इस कदर ज़्यादा इजाफ़ा हुआ कि 54 रुपये की दवा 575 रुपये तक जा पहुँची और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स थी। जबकि लाइफ सेविंग ड्रग में के हवाले से जो
صورت حال تھی، اس کا بھی میں آگے چل کر تذکرہ کروں گا۔ اسلام آباد کے اسپتال کے انتظامی معاملات بھی بہتر نہ ہونے کا ان پر ایک الزام لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے استعفیٰ لیا گیا۔ وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی اس پر سخت سرزنش کر چکے تھے، جبکہ سپریم کورٹ بھی ظفر مرزا کی کارکردگی پر اظہار ناراضگی کر چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظفر مرزا خود کسی ٹینشن کا اور یا دباؤ کا شکار تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے وہ مستعفی ہو جائیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ استعفے سے چند منٹ قبل ظفر مرزا اعلیٰ سطح پر رابطے کر رہے تھے۔ ظفر مرزا کو ہٹائے جانے کی آپشن سے یا مستعفی ہونے کی آپشن سے اچانک آگاہ کیا گیا۔ ناظرین، 8 مئی کو وزیر اعظم نے ان معاملات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم کے خلاف جو انکوائری آرڈر کی تھی وہ تھی بھارت سے ادویات کی درآمد کا معاملہ، جس میں لائف سیونگ ادویات کے نام پر وہ ادویات بھی درآمد کی گئیں جو پاکستان میں بآسانی دستیاب تھیں۔ وزیر اعظم نے اس دوران ظفر مرزا کابینہ کے اجلاس میں ادویات سے متعلق ظفر مرزا سے سوالات کیے اور ادویات امپورٹ کرنے کی فہرست کس نے تیار کی، یہ سوال کیا گیا، لیکن ظفر مرزا نے اس کا جو جواب دیا اس پر کابینہ اراکین حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ لسٹ کس نے تیار کی تھی۔ اس جواب پر وزیر اعظم نے شہزاد اکبر جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کیس کی بھی پراپرٹی کی بھی تحقیقات کر کے وہ ان کو ٹریس آؤٹ کیا اور اس پہ ریفرنس بنایا، اس ریفرنس کے حوالے سے جو ایک ٹیکنیکل سوال تھا عدالت کا وہ یہی تھا کہ جو ظفر مرزا صاحب کے نے یہ جو تحقیقات کی ہیں اور پراپرٹی کا پتہ لگایا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، لیکن یہاں وہ ایک جج کا معاملہ تھا جس کے اپنے قوانین ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، اس لیے یہ سوال آیا، لیکن یہاں اس معاملے میں ایسی کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہے کہ شہزاد اکبر تحقیقات کریں یا نہ کریں۔ انہیں وزیر اعظم نے حکم دیا اور انہوں نے تحقیقات کی، جس کے نتیجے میں جب رپورٹ پیش کی گئی وزیر اعظم کو تو وزیر اعظم نے ظفر مرزا سے استعفیٰ طلب کر لیا، جبکہ دوسرا استعفیٰ تانیہ انڈریوس کا ہے، جنہیں گوگل میں وہ جاب کرتی تھیں، وہاں سے بلا کے ڈیجیٹل پاکستان کا ایک ٹاسک دیا گیا۔ ڈیجیٹل پاکستان کا ٹاسک یہ تھا کہ وہ پاکستان کے تمام دفتری امور ڈیجیٹلائز کریں اور آن لائن کر دیں، تاکہ حکومت کے تمام معاملات جو ہیں وہ مین ٹو مین ہینڈل ہونے کے بجائے اور فائلوں کے بجائے آن لائن ہینڈل ہوں، لیکن وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہیں اور ان کی اس ناکامی اور نااہلیت کی بنا پر ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ بات اگر ڈیول نیشنلٹی ہو تو پھر ابھی زلفی بخاری اور دیگر کئی افراد باقی ہیں، وہ بھی مستعفی ہو جانے چاہیے تھے، لیکن فکر نہ کریں، کیسز سب کے ہائی کورٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ یہاں جسٹس اعجاز الحسن جو ہوا کرتے تھے چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ، ان کی اخلاقی پوزیشن اب کیا ہوگی، میں یہ جاننا چاہوں گا ان سے کہ جب ان کے سامنے زلفی بخاری اور دیگر کا معاملہ آیا تھا کہ یہ ڈیول نیشنل ہیں اور انہیں معاون خصوصی وزیر اعظم کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عدالت یہ قرار دے چکی ہے کہ ڈیول نیشنل کے تک کی رسائی حکومت کے حساس معاملات تک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دیگر ممالک کا جس کے وہ نیشنل ہیں، امریکہ کا یا کینیڈا کا یا برطانیہ کی وفاداری کا حلف لے چکے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا ملک ان سے یہ پوچھے، کوئی انفارمیشن مانگے، تو اپنے حلف کے تحت انکار نہیں کر سکتے، اس لیے۔ لیکن یہاں پر اس بینچ نے، ثاقب نثار کے بینچ نے، جس میں اعجاز الحسن صاحب شامل تھے، اور اندھی سپورٹ ان لوگوں کی، خاص طور پر اس بینچ کی، اس حکومت کو اور اس کے کرتا دھرتاؤں کو شروع سے، بلکہ حکومت سے پہلے سے حاصل ہے، اور ہر اقدام انہوں نے ان کو پیو کر کے راستہ دیا پورا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ کابینہ میں شامل نہیں ہو سکتے، پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے، لیکن اگر بطور معاون خصوصی ان کے ایکسپیرینس سے اگر حکومت کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بات تو صرف ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانے تک نہیں رہی، بلکہ ان کو معاون خصوصی کی حیثیت سے
کابینہ کے اجلاسوں میں ایکسیس دے دی گئی. وہ کابینہ کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے, بیٹھتے تھے, ڈسکشنز میں شریک ہوتے تھے, جہاں ہر قسم کے حساس اور ملکی سطح کے اور بین الاقوامی سطح کے معاملات زیر بحث لائے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے سے پہلے. وہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ابھی زیر التوا ہے, اور ہائی کورٹ ان پہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ دے گی. جو باقی بچے ہیں وہ انہیں ہائی کورٹ آؤٹ کرتی ہے, یا وہ بھی ظفر مرزا اور تانیہ انڈریوز کی طرح ہٹ وکٹ ہوتے ہیں. ہٹ وکٹ کس طرح میں نے استعمال کی تھی شروع میں بتایا تھا کہ کرکٹ کے جو فین ہیں وہ تو اس سے لا علم نہیں ہیں. جو کرکٹ کے فین نہیں ہیں, کرکٹ کو زیادہ نہیں سمجھتے, ان کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ جب کھلاڑی شاٹ لگانے کی کوشش میں بیٹ اتنا پیچھے لے جائے کہ اس کا بیٹ خود وکٹوں سے ٹچ ہو جائے تو وہ آؤٹ قرار پاتا ہے, اس کو ہٹ وکٹ کہتے ہیں. اور ظفر مرزا اور تانیہ انڈریوز اپنا بیٹ اپنی شاٹ کھیلنے کی کوشش میں اپنی وکٹوں سے ہٹ کر بیٹھے ہیں اور آؤٹ قرار دے دیے گئے ہیں, اور آؤٹ قرار دینے والا کوئی اور امپائر نہیں, خود ان کا اپنا پرائم منسٹر ہے. ناظرین, لوگ جو ناقد ہیں, جو مخالفین ہیں, وہ تو بڑے جوش و خروش سے اور زور و شور سے یہ نعرے انہوں نے لگانے شروع کر دیے ہیں کہ جناب استعفے آنے شروع ہو گئے اور وکٹیں گرنی شروع ہو گئی ہیں اور بس حکومت آئی کہ گئی. لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس ہے پچھلے 10 سال کا 2 حکومتوں کا, وہ تھوڑا سا مختلف ہے. حکومتوں کو ایسے ٹف ٹائم ملتے ہیں, اس میں انہیں اپنے وزراء کی, مشیروں کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی اپنے وزرائے اعظم تک تبدیل کرنے پڑے, لیکن انہوں نے ٹینیور کمپلیٹ کیے اپنے 5 سال. جو روایت پچھلے 10 سال سے چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے. تو یہ تو صرف ابھی معاونین تھے, ان دونوں کے استعفے آئے ہیں. لیکن جو ایک بات اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن اور دیگر عوام کے لوگ اور نمائندے کرپشن کا حکومت کے اندر, حکومت کی صفوں میں کرپشن کی نشاندہی کر رہے تھے, وہ غلط نہیں تھی. محض پروپیگنڈا نہیں تھا, محض شور نہیں تھا, وہ درست ثابت ہوا ہے. کرپشن بھی اور نااہلی کا معاملہ بھی, جس پر 2 تو جا چکے ہیں, اور باقیوں کے معاملات جس میں آٹا اسکینڈل, چینی اسکینڈل, پیٹرول اسکینڈل اور نہ جانے کیا کیا معاملات, جس میں BRT سب سے بڑا اسکینڈل شامل ہیں, وہ ان پہ ابھی ڈیلیبریشنز ہونی ہے, یا ان کے نوٹسز لیے جانے ہیں, یا وہ معاملات ٹیک اپ ہونے ہیں. دیکھتے ہیں کب تک نہیں لیے جاتے. بات آئی آگے چلی تو نیب لاء میں ترمیم کی بات آئی, اور یہ پریشر تب بنا جب سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کیس میں, اپنا ضمانت کے کیس میں تفصیلی فیصلے میں نیب کی حقیقت عیاں کر کے رکھ دی کہ نیب کس قدر نااہل ہے, اور یہ کہ نیب قوانین کس طرح سے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور اس حد تک استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو کیس نیب کا بنتا بھی نہیں ہے وہ بھی کیس نیب ٹیک اپ کر کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیتی ہے, اور کئی مہینے انہیں جیلوں میں رکھتی ہے, اور پھر اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال ہونے پر مجبور کرتی ہے. کئی جو کمزور ہیں اور جو واقعی جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے وہ ہو بھی جاتے ہیں, اور جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ جیلیں کاٹتے ہیں اور سرخرو ہو کر بھی نکلتے ہیں. جیسے شاہد خاقان عباسی کے خلاف اب تک کچھ ثابت نہیں ہوا. خواجہ سعد رفیق کے بارے میں 3 الزام, ایک الزام ڈسکس کر کے عدالت نے اس حد تک تو مسترد کر دیا ہے کہ وہ یہ نیب کا کیس بنتا ہی نہیں تھا. سول سوٹ اگر ہوگا, کسی کو زمین کی شکایت ہے, کسی کو لین دین کیا, تو وہ سول عدالت جانے اور ان کا مقدمہ جانے. وہ اس کا جب فیصلہ آئے گا تب دیکھیں گے کہ وہ اس میں بھی خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کتنے قصوروار تھے یا نہیں تھے. ناظرین, اس دباؤ پر اور خاص طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فٹیف کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے, اور نیب لاء کو مؤثر بنانے کے لیے حکومت نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ آئیں اس نیب لاء میں ترامیم مل بیٹھ کے کرتے ہیں, کیونکہ حکومت اکیلی یہ ترامیم کر نہیں سکتی. جس میں خاص طور پر ایک معاملہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کا بھی تھا. اصل میں تو حکومت چیئرمین نیب کے عہدے میں توسیع چاہتی ہے, لیکن جب اپوزیشن
نے تعاون کی حامی بھری اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی. پارلیمانی کمیٹی میں حکومت کا ڈرافٹ آیا تو اپوزیشن کی جانب سے بھی تجاویز سامنے آئیں، جس میں اپوزیشن کی پہلی ایک تجویز تو یہ تھی کہ 5 سال سے پرانے کیسز جو ہیں وہ نہ کھولے جائیں. دوسری تجویز یہ تھی کہ 1 ارب تک کہ کرپشن کے مقدمات نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آنے چاہیے. ناظرین، یہاں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن 1 ارب تک کے معاملات کو 1 ارب تک کی کرپشن کو جائز قرار دلوانا چاہتی ہے. ایسا نہیں ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ہر ادارے کی اپنی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے. جیسے سپریم کورٹ کی الگ جورسڈکشن ہے، ہائی کورٹ کی الگ، اور لوور کورٹ میں سول عدالتوں میں ایسے کئی ججز ہیں جس کی کسی کی جورسڈکشن جو ہے وہ 10 لاکھ تک کے مقدمات سننے کی ہے، اور کسی کے 10 کروڑ تک کی، اور کسی کے لامحدود. اسی طرح ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نیب ہے اس کو بڑے کیسز تک محدود رکھا جائے، اور باقیوں کو جو دیگر کرپشن لاز ہیں ان کے مطابق ہینڈل کیا جائے. ایک اور جو انہوں نے تجویز دی وہ تجویز یہ تھی کہ جو پارلیمنٹیرین نیب کی گرفت میں آ جاتا ہے اس کو فیصلہ ہونے تک گرفتار نہ کیا جائے، اور نہ ہی تاکہ وہ اپنے بطور پارلیمنٹیرین فرائض سر انجام دیتا رہے اور پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں آتا جاتا رہے. جبکہ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ سزا ہونے کے بعد 5 سال کے بعد اس کا یعنی نااہلی کا ایک پیریڈ مقرر کیا جائے. وہ نااہلی تاحیات نہیں ہونی چاہیے. 5 سال کے بعد اس کو دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ تجاویز وہ تمام تجاویز جو ہیں وہ حکومت نے مسترد کر دیں، اور انہوں نے یہ قرار دیا کہ اپوزیشن خود کو بچانے کے لیے اور کرپشن سے کے الزامات سے بچنے کے لیے یہ ترامیم لائی ہے. جبکہ اس حوالے سے شہری رحمان نے کیٹیگوریکلی یہ انکار کیا ہے اور اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ ہماری نہ یہ خواہش تھی کہ ترمیم کی جائے، اور نہ ہی ہم خود چل کے گئے. حکومت نے خود دعوت دی تھی کہ ہم گئے، ہم نے اپنی تجاویز دیں. حکومت کو منظور نہیں ہے تو ہمیں بھی نیب لا میں ترامیم منظور نہیں ہے. جو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی تھی اس کے مطابق جو نیب کی حیثیت بن چکی ہے، اس کے تحت حکومت اب خود اس کو ختم کرے یا نہ کرے، ہمیں اس سے اب کوئی سروکار نہیں ہے. وہ شہری رحمان کا یہ کہنا تھا کہ اس حکومت کو علم ہی نہیں ہے کہ گورننس کہتے کسے ہیں، پارلیمانی نظام ہے کیا، پارلیمنٹس کیسے چلائی جاتی ہیں، پارلیمانی کمیٹیز کیسے چلائی جاتی ہیں. پارلیمانی کمیٹیز میں ہمیشہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ صرف حکومت ایک ڈرافٹ لے آئے اور باقی سارے حکومت اور اپوزیشن کے ممبر بیٹھ کے اس کو ایز اٹ از منظور کر دیں. اپوزیشن کی تجاویز آتی ہیں، کچھ تجاویز حکومت کی منظور کی جاتی ہیں، کچھ اپوزیشن کی منظور کی جاتی ہیں، کچھ تجاویز حکومت کی رد ہوتی ہیں، کچھ حکومت کی رد ہوتی ہیں، اور ایک کنسنسس بل جو ہے اس کو کمیٹی کی سطح پر اپروو کر کے آگے پارلیمنٹ میں مزید منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے. لیکن یہاں تو طور اتوار ہی نرالے ہیں بقول شہری رحمان. وہ کیا کہتی ہیں، ان کی میڈیا ٹاک ہم آپ کو ایک کلپ کی صورت میں اسی کلپ میں سنوائیں گے. ناظرین، کل ایک مشترکہ پارلیمانی اجلاس بھی بلایا گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی بہت چہمگیاں ہو رہی ہیں اور یہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. 1 گھنٹے میں 2 استعفے آنا، نیب ترامیم پر حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف شدید ہو جانا، عید کے بعد اے پی سی کے معاملات میں تیزی اپوزیشن کی جانب سے دکھائے جانا، اور یہ اس بات کا اعلان کرنا کہ عید کے بعد حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا اور اے پی سی لازمی بلائی جائے گی. فی الحال اگر اس کی قیادت پر اختلاف ہے بھی تو مولانا فضل الرحمان اس سلسلے میں ایکٹیو ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس اختلاف کو جلد حل کروا لیں. اور اس اے پی سی کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت نے بھی اپوزیشن کے اسکرو مزید ٹائٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیکن جبکہ جو کرونا پالیسی ہے اس پر حکومت کا ایک اعلان تو یہ تھا کہ کرونا کی حکومت کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی بڑی کامیاب رہی ہے، جس کی وجہ سے کرونا کیسز تقریباً خاتمے کے قریب ہیں. لیکن عید سے 8 دن پہلے مارکیٹس کھول دینا اور بڑی عید سے 8 دن پہلے لاک ڈاؤن سخت کر دینا، جبکہ کرونا کی تعداد کم ہو رہی ہے، کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے، یہ ایک عجیب کنفیوژن اور نااہلی
की अक्कासी है हुकूमत की जानिब से, जिस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। और फिर ये सवाल उठ रहा है कि जब पहले वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन ईद के करीब करने का ऐलान किया था तो उसको खोला किसने, और अभी फिर ये सवाल पैदा हो रहा है कि जब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कोरोना के केसेस में उनकी पॉलिसी कामयाब है और अब वो कारोबार खोलना चाहते हैं, क्योंकि तमाम कारोबार खोलना चाहते हैं, सियाहत खोलने का भी उन्होंने ऐलान किया कि गरीब जो है वो भूखा ना मर जाए, और उसके साथ ही फिर पंजाब 8 दिन के लिए बंद करने का ऐलान हो गया। जबकि इसके बरक्स सिंध ने कारोबार रात 11 बजे तक ख़ास तौर पर ये मवेशी मंडियाँ खोलने का ऐलान किया है। कन्फ्यूजन, सिंध की तो खैर अपनी हुकूमत है, अपनी पॉलिसी है, वो जो भी इख्तियार करें, लेकिन यहाँ पंजाब और वफाक में एक जिस पार्टी की हुकूमत है वो अपने ऐलान पर कायम क्यों नहीं रह पाती और एक काउंटर ऐलान क्यों हो जाता है? ये क्या कन्फ्यूजन है? ये अगर हुकूमत की नाइल ही नहीं है तो कम से कम इस बात की काश ज़रूर है कि कंट्रोल इस हुकूमत को पीछे से कोई और क़ुव्वत भी कर रही है, और वो फ़ैसला जो हुकूमत करना चाहती है दीदा दुलेरी से और आज़ादी से कर नहीं पाती। देखते हैं 2 दिन बाद ईद है, और ईद के बाद हुकूमत के ऐवानों में और इस मुल्क में की सियासत में क्या हलचल होगी, क्या उतार चढ़ाव होंगे, और कौन कौन से इस्तीफ़े आएंगे, कौन कौन से नए कवानीन बनने जा रहे हैं या मंजूर होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, और अपोजिशन को धरने की ज़रूरत पेश आएगी या नहीं, या अपोजिशन ख़ुद को जेल जाने से बचाने के लिए फिर ठंडी पड़ जाएगी। नाज़रीन, नेक्स्ट अपडेट के साथ भी आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, आपको अगली अपडेट फ़ौरन और बर वक्त मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। अल्लाह हाफ़िज़। कि नैब कानून पर डिस्कशन हुआ है, और दूसरे देखिए, पहले तो हमने कहा कि हमने कोशिश की इनके बिल्स अमेंड करने की भी। उन्होंने कहा नहीं हम कुछ तो विड्रॉ करेंगे। आप लोग सही कह रहे हैं, ये इनके FATF के रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, वो हमने निकलवा लिए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो उसकी आड़ में ये पाकिस्तान को पुलिस स्टेट प्लस बनाना चाह रहे थे। अफसोस की बात है। और फिर हमसे कहते हैं नैब पे भी ज़रूरी बात पर जो भी इनको सुप्रीम कोर्ट का और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के बाद उनको दबाव पड़ा था, एक पब्लिक सेंटिमेंट की बात थी। तो हमने कहा कि भाई यहाँ इसमें बेसिक सी चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं होती। पावर्स टू अरेस्ट नहीं होते इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे या इंक्वायरी के स्टेज पे। आप एक साल लोगों को अंदर कर दें और भूल जाएं, और फिर बाहर उनकी मीडिया ट्रायल करें, उनकी इज्जतें उछालें, और बाहर निकल के कहें कि जी अच्छा ये तो हमारे पास एविडेंस नहीं। यही हो रहा है ना पूरे नैब में, यही हो रहा है। और सिर्फ सियासतदान हैं जो इनके मुखालिफ हैं, और तो कोई नहीं कर रहा ना। BRT का इनके सारे लोग जो करप्शन केसेस भी, इंक्वायरीज भी शुरू, वो कुछ नहीं, वो सब खुले छूट में फिर रहे हैं। यहाँ इंक्वायरी शुरू होती है तो बंदा अंदर हिरासत में रख लिया जाता है, और वो उनके खिलाफ मीडिया वाले भी इसी तरह। शकील रहमान का भी यही इस सिलसिला है। खुर्शीद शाह कितने महीनों से हैं। आप बताएं, ये कोई तरीका होता है कि आप इस तरह पकड़ धकड़ कर रहे हैं? और फिर ये इस तरह का जो हाउस में कल बयानिया इन्होंने शुरू किया है, ये तो गाली गलौज सरकार हो गए। और क्या शरायत है अपोजिशन की? वो ये कहते हैं कि